لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. واسع ذنبني بسرو سما مدد قبلي بمدد كعبي بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریت نعرہ یا غوث اعظمی صنم. دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم. لائق ستائش اور مبارکباد ہیں جنہوں نے حضر پر جا کر اس بستی کے ہر مکان پر جا کر اپنے محبوب پاک کی محبت میں میلاد منانے اور انعقاد کرنے کے لیے لوگوں سے تعاون مانگا، اور ان کے گھروں میں جا کر اس خوشی کے لیے اور ان کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے چندہ مانگا، اور ان علماء کرام کو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہاں بلایا. انسان جب دین کا کوئی کام کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے کم اور برائی کرنے والے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس مسنت پر نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد انس صاحب دنیا موجود ہیں، جو انتہائی امانت داری و ایمانداری کے ساتھ آپ کا پروگرام چلا رہے ہیں، اور اپنے علم، اپنے ہنر، اپنے فن کے مطابق ہر بار آ کر کے آپ کو تازہ کر رہے ہیں، اور آپ اپنی محبت اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ان کی نظامت اور محبت کو قبول فرمائے. خطیب اہل سنت حافظ و قاری حضرت مولانا توفیق تحسینی صاحب قبلہ موجود ہیں. انہوں نے بہت اچھا بیان، بہت اچھا خطاب، جو کہہ لو خطاب یا نابا، خطاب نایابا سنایا، اور آپ نے بہت خوشی سے ان کے بیان کو سماعت کیا. اللہ پاک علم میں، عمل میں، ہنر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے خوب ترقی عطا فرمائے. مسجد کے امام صاحب حافظ و قاری حضرت مولانا ایوب صاحب موجود ہیں. اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. مخلص گرامی وقار حضرت مولانا سرتاج صاحب موجود ہیں. اللہ پاک ان کی بھی عمر میں، علم میں، عمل میں، ہنر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. آپ حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے بیٹھنے کو
جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی شرکت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اپنے نبی کی سچی محبت سچا عشق عطا فرمائے۔ سرکار کے چاہنے والوں میں ہمیں زندگی اور ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ کام جلدی کرنا چاہیے۔ جب کوئی کام انسان دین کا کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اور جب انسان سراپا دنیا داری کا کام کرتا ہے تو دیندار اسے پسند نہیں کرتے۔ چلا کے والے وجہ اس کی یہ ہے کہ دیندار دنیا کی باتیں اور دنیا کی لذتیں پسند نہیں کرتا، اور دنیا دار دینداروں میں کمی نکالنے کی بڑا کوشش کرتا ہے تاکہ لگے کوئی موقع مل جائے۔ لیکن یہ سب کام اللہ کے دست قدرت کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ تھے، ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی رہیں گے، مگر بول بالا یہاں لوگوں کا نہیں رہے گا، بول بالا یہاں نبی کے چاہنے والوں کا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لوگ تو نہ جانے کتنے کتنے آ گئے، کتنے آ گئے، مگر ان کا نام نہیں۔ اس دنیا میں ایک بادشاہ مقبول بن گیا ہے، خود ہی اپنے آپ کو خدا کہلوا بیٹھا، اور یہ کہنے لگا کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو میرا مقابلہ کر کے دیکھے۔ اللہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیج دیا، اور ایسا ذلیل کیا کہ اس کی توپیں، تلوار، تیر، اسلحے سب رکھے رہ گئے۔ مچھر کو کیسے مارے؟ اگر توپ چلائیں تو مچھر کہاں مرے، تلوار چلائیں تو کہاں قتل ہو، گھوڑے دوڑائیں تو وہ کہاں ہاتھ آئے، کس جگہ وہ مرے گا؟ بتائیں آپ۔ کہنے لگا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے ہلکی مخلوق سے اس کا ایسا لشکر تباہ کیا اور اسے ایسے ذلیل و رسوا کیا کہ ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں بھیج دیا۔ کیسا مچھر؟ اور وہ کہاں چلا گیا؟ ناک کے ذریعے سے دماغ میں۔ اب اس وقت میں مشینریاں تو تھی نہیں جو پتہ لگائیں دماغ میں کیا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں تھیں، نہ ایکس رے تھے، نہ ایم آر آئی ہوتی تھی، نہ سی ٹی اسکین ہوتا تھا۔ جو لوگ اس وقت میں فنکار، قابل، تجربے کار تھے وہ دوا دیتے مگر آرام نہیں ملتا، یہیں تک بھاگتا رہا، کسی سے شکایت، کسی سے یہ، کسی سے وہ۔ کسی نے غصے میں ایک جوتا مار دیا، جب سر میں جوتا مارا تو اسے آرام ملا، تو بولے ادھر کو ماری ہے، اس نے ادھر کو بھی مار دیا تو آرام ملا۔ تو 4 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک سیدھی جانب سے، ایک الٹی جانب سے، ایک اس طرف سے، ایک اس طرف سے جوتے مارتا۔ یہ پٹتا رہتا، اسے آرام ملتا رہتا۔ اچانک سے ایک دن سے آواز آئی، دیکھیے اپنی طاقت، دیکھیے اپنی طاقت۔ جو زیادہ باتیں ملاتا ہے اللہ پاک اس کے جوتے لگوا دیتا، اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا وہ زمانے میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ دین سے ٹکرائے کہیں کے لیے کہیں ان کا نام لینے والے لوگ موجود ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا لی، مشکلیں برداشت کر لی، الجھنیں مشقتیں برداشت کر لی، وہ دنیا سے تو چلے گئے مگر ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ ان کا نام آج بھی روشن ہے، روشن ہے، اور روشنی ان کے اپنے عمل کی، اپنے کردار کی اور محبت رسول کی ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ روشنی نبی کے نام سے ہوگی،
कैसे होगी? नबी के नाम से, रोशनी कैसे होगी? नबी के नाम से। और इतनी होगी कि बदन भी रोशन, रूह भी रोशन। और अगर यही रोशनी लेकर चले गए तो फिर कब्र भी रोशन। बेशक। सजा लो दिल की दुनिया में दुरूद पाक के जुगनू, अंधेरी कब्र में तुमको उजाले की जरूरत है। बेशक। मिलेगा या नहीं? ईद मिलादुन नबी का जलसा है। क्या? जितने लोग बैठे हैं अल्लाह इनका बैठना कबूल करे। आमीन। जितने लोग सुन रहे हैं अल्लाह इनका सुनना पसंद फरमाए। आमीन। मर्दानी जो लोग अपने घरों में हैं उन्हें इसका कोई सिला नहीं मिलेगा। और जनाने जो लोग हैं अगर वो सुनने का शौक रखते हैं तो उन पर अल्लाह का इनाम होगा, इसलिए कि यहाँ उनके आने और बैठने की जगह नहीं है। बेशक। जैसे अब मर्द सोचे मैं अपने घर से सुनने था तो उसके सुनने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि ये मजलिस रसूल है। बेशक। और महफिल रसूल है और इसमें बैठने वाला आशिक रसूल है। घर तो रोजमर्रा आदमी के पास है, मच्छरदानी भी है, चारपाइयाँ भी हैं, जिंदगी गुजारने के लिए सहूलत के लिए सारे इंतजामात भी हैं। हर रोज इस बस्ती में जलसा नहीं होता, हर रोज प्रोग्राम नहीं होता। मैं आया था अभी प्रधान जी के घर में 40वें की फातहा में, हो सकता है जब से अब तक कोई और प्रोग्राम हो गया हो, वरना अमरे मुखाली है। नहीं वाला खाना रोजाना बनता है, नींद रोजाना आती है, जागना सोना रोजाना होता है, लेकिन नबी का मिलाद रोजाना नहीं होता है। जल्दी बोलिए, रोजाना नहीं होगा, नहीं होता है। अब चारपाई फैला कर सोने वाला भी ये सोचे कि मुझ पे अल्लाह का करम होगा, तो जो यहाँ मच्छरों से बैठ के कट रहा है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जल्दी बोलिए, उस पे इनाम होगा या इस पे इनाम होगा? अल्लाह का करम उस पर होगा या अल्लाह का करम इस पर होगा? समझा दो उन गांव वालों को जो मजलिस रसूल में नहीं आते। ऐसे जिंदगी नहीं कटती कि पानी में पैर न तू पहला बजटता मेरा, मेहनत कुछ भी ना करूं वो सारा इनाम मुझे मिल जाए। ये सब दीवाने लोगों की सोचे हैं। अच्छे लोग तो कल भी नबी, आले नबी और इश्क नबी के लिए अपनी जान दिया करते थे, और आज जान देने का नंबर नहीं है। जान आज कहीं नहीं मांगी जाती है आपसे, किसी से जान मांगी नहीं जाती है, बल्कि सिर्फ ये कहा जाता है कि जहां तुम्हारे नबी का चर्चा हो वहां जाके आवाज से आवाज मिला दो ताकि चाहने वालों में तुम्हारा नाम हो जाए और तुम्हारे ऊपर अल्लाह के महबूब की रहमत। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई काम के लिए किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, किसी काम के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि भाई नबी का चर्चा करो। क्या करो? नबी का चर्चा करो। नबी का चर्चा करो। ये बात ये मत समझना कि चर्चा अलग चीज है, नहीं। चर्चे के बारे में कुरान कहता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ने सबसे अजीम शान नेमत अपने महबूब को बनाया है, तो सबसे ज्यादा चर्चा भी अल्लाह ने अपने नबी का ही फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह होकर नबी का चर्चा करे, वो मालिक होकर, अल्लाह होकर, खालिक होकर सारी कायनात को पैदा करके अपने महबूब का चर्चा करे, और हम जैसे निकम्मे नाकारा अगर कभी मौका भी मिल जाए तो घर में जाके सो जाए, इससे बड़ी और लानत क्या होगी? जल्दी बोलिए, कोई लानत होगी? नहीं होगी। लोग कहते हैं मियाँ तुम अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, तेरा तो कोई काम ही नहीं, तेरा तो कोई काम ही नहीं। ये क्या काम है? जिंदगी में एक बार ईद मिलादुन नबी आया, एक बार सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी हुआ, एक बार जलसे मिलाद सजाया, और तू नबी का होकर नबी की महफिल में नहीं आया तो तेरी मोहब्बत कहां मानी जाएगी? तेरा सिला कहां माना जाएगा? तुझे किन लोगों में शामिल किया जाएगा? मुस्तफा के चाहने वालों की मिसालें दे, एक एक पैर पर खड़े होकर पूरी पूरी रात अल्लाह अल्लाह करके गुजार दी। एक पैर पे खड़े होकर, यहाँ कुर्सियों पे बैठा नहीं जाता। आप बताएं, नहीं बैठा जा रहा? बहुत आराम से बैठे हैं। आज वो लोग इस बात का लिहाज रखें जो 2 महीने पहले चोरों से बस्ती को बचाने के लिए अपने घरों में रातों रात जाग रहे थे। तेरा घर इतना अजीज है
تیرے گھر کا ساز و سامان اتنا قیمتی ہے یا اللہ کا محبوب اور ان کا ذکر قیمتی ہے؟ بتائیں آپ لوگ، کون قیمتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ذکر قیمتی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اور آپ میں فرق ضرور ہے فرق نہیں؟ سیف علی جلدی بولو، فرق ہے یا نہیں؟ تھوڑا سائڈ میں ہو جانا تھوڑی دیر۔ آپ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو گے وہ پڑا سوتا رہے گا؟ آپ کتنی مرتبہ اللہ اللہ کہو گے وہ پڑا سوتا رہے گا؟ آپ کتنی بار اپنے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام سنو گے اور کتنی بار اپنی زبان سے پکارو گے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جلدی بولو، بہت فرق ہے زمین فرق آسمان۔ ہے یا نہیں ہے؟ صبح کو اگر آپ سے کوئی پوچھے تم نے بلال سنا تھا تمہیں کیا ملا، تو صرف ایک ہی جملہ بولے، آتے جاتے دامن پھیلاتے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، انہیں کیا ملا یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ ہم تو صرف اس امید پر آ گئے کہ عید میلاد النبی کا جلسہ منائیں گے جب میرا پیغمبر ہماری خاطر سارے عالم کے چکر لگا سکتا ہے، تو پھر ایک ان کا چاہنے والا اپنے گھر سے نکل کر محفل رسول میں آ کر نبی کا میلاد بھی سن سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، پہلے بولو بات صحیح ہے غلط؟ بے شک بہت دل 100%۔ سے بولو بات صحیح ہے یا غلط؟ یہ جہالت جو گاؤں میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ لوگوں نے دین کا چرچا کرنا اور دین پر خرچہ کرنا چھوڑ دیا اور سارے کاموں میں آگے نکل گئے، دین کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے۔ جب مرنے چلے تو دین یاد آئے، اللہ خوشحال کر دے تو ان کے اندر فرعون جیسی ساری برائیاں آ جائیں، شداد جیسی ان کے اندر اکڑ آ جائے۔ یہ ان لوگوں کی طرح زندگی گزارے جو بالکل تقیہ روسی باتیں کرتے ہیں اور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں سب سے عزت دار قوم کا نام مسلمان ہے، لیکن عزت اسے ملتی ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جس کے کردار میں نبی کا طریقہ ہوتا ہے، جو سنت رسول اپنی زندگی میں اپناتا اور عمل کرتا ہے۔ سب مسلمان ایک سے نہیں ہے، جلدی بولو، سب مسلمان ایک سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے سب کا نصیب ایک سا نہیں بنایا، لیکن ایک جگہ سارے مسلمان ایک سے ہیں۔ امتی ہونے کے دائرے میں سارے مسلمان ایک ہی نبی کے امتی ہیں۔ کس کے امتی ہیں؟ جلدی بولیے، ایک نبی کے۔ آپ لوگ بتائیں، ابھی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ٹھیک، اپنا نمبر تو آتے ہی 12 بجے کہیں بھی جائیں، اور کام اپنا یہ ہے جانا، کھانا اور سو جانا، جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں، یہ کام ہے اپنا۔ لیکن جب آپ بیٹھے ہو تو سنو، آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آج ایک رات مل گئی آپ کو، ہم مولویوں پہ تو اللہ کا فضل ہے روزانہ مل جاتی ہے، بے شک تھوڑا بدن بھی تھکان مانتا ہے، لیکن دل سے یہ بتائیں آپ خوشی کے ساتھ پیار سے محبت سے اظہار کرتے ہوئے، بس نبی سب کے ایک ہیں صحیح۔ تو امتی سب برابر ہوئے یا نہیں؟ لیکن امتیوں کے رتبے الگ کیوں؟ امتیوں کے رتبے الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ بتاؤ، بے نمازی نمازی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، دل سے بولو، بے نمازی نمازی کے برابر؟ آواز نہ رہی۔ آپ بولیں، مجھے بتائیں، میں ان کی ہو چائے سکتا ہے؟ افریقہ سے آ ایک رہی ہے؟ نمازی اور مکے مدینے کے حاجی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بتایا؟ اور ایک حاجی ایک عالم دین کے برابر ہو سکتا؟ نہیں، نہیں ہو سکتا نا۔ تو ایسی رتبوں میں فرق آتا چلا گیا، سمجھ میں آتی گئی بات؟ پتہ یہ چلا کہ عام انسان خاص کے برابر نہیں ہو سکتا، بے نمازی نمازی کے برابر نہیں ہو سکتا، مقتدی امام کے برابر نہیں ہو سکتا، مرید پیر کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد استاد کے برابر نہیں ہو سکتا، اولاد ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ عقل میں رکھنا یہ بات، ایسی تربیت اللہ نے بنائی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد درجے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، مگر درجوں میں سب سے بڑا درجہ اس امت میں اگر کسی کو دیا تو اللہ پاک نے صحابہ کے درجے بنائے۔
کس کے بنائے؟ صحابہ کے. جلدی بولو کس کے بنائے؟ صحابہ کے درجے اس امت میں سب سے اونچے ہے یا نہیں؟ جلدی بولو. کوئی ولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی نمازی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی حاجی صحابی کے برابر کوئی عالم صحابی کے برابر کوئی قطب ابدال صحابی کے برابر. جلدی بولو. نہیں ہے نا؟ صحابی رسول سب سے اوپر ہے. دل سے سمجھنا بات. جب آپ کا ذہن بنے گا تو آپ کو تقریر سننے کو مزہ آگا. آپ اپنا دماغ چلائیں. کوئی کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی بڑا متقی ہو, کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو, اللہ اسے کوئی بھی رتبہ دے دے, مگر وہ علم میں, عمل میں, مرتبے میں, شان میں صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا. جلدی بولو ہو سکتا ہے؟ دل سے بتائیں. نہیں ہو سکتا. اب صحابی میں بھی جس صحابی رسول کو درجہ شہادت مل گیا وہ صحابی انعام صحابہ میں اونچا ہے. بے شک. سبحان. جسے شہادت کا درجہ مل گیا. حضرت عمر فاروق اعظم اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے درجہ شہادت عطا فرما اور دفن ہونے کے لیے رسول کا شہر عطا فرما. آمین. جیسے یہ مولانا توفیق صاحب کہہ رہے تھے, زندگی مدینے کی اور موت, زندگی مکے کی اور موت مدینے کی مانگو. یہ تو کہہ رہے تھے آپ. بے شک. موت کا مانگو, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے. حضرت عمر نے یہ دعا اللہ سے کی, وَجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ. اے اللہ مجھے درجہ شہادت عطا فرما. کیا لوگے عمر؟ اللہ نے تمہیں صحابی بنا دیا. اور کیا لوگے؟ تمہیں اللہ نے جو ہے اتنا بلند رتبہ دے دیا. کہتے ہیں صحابہ میں بھی رتبہ ان کا اونچا ہے جن کو اللہ نے درجہ شہادت عطا فرمایا. توجہ ہے آپ کی؟ تو شہید صحابہ سے اونچے ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں. اور ان شہداء سے اگر اونچی کسی کی جماعت ہے تو وہ عشر مبشرہ ہیں. کون ہے وہ؟ جلدی بولیے. 10 صحابی جن کو میرے اور آپ کے نبی نے مرنے سے پہلے جنت دے دی. کیا کہا؟ مرنے سے پہلے جنت دے دی. کریم رسول نے فرمایا تم جنتی ہو گئے. اور دیکھو جب وہ جنتی ہو گئے تو جنتی ہی رہے. کسی نے انگلی نہ اٹھائی کہ تم جنتی کیسے بنے. کسی نے یہ نہیں کہا تمہارا رتبہ ختم ہو جائے گا, تمہیں جنت سے نکالا جائے گا. نہیں, اتفاق رائے سارے صحابہ نے مان لیا کہ جنہیں میرے رسول نے موت سے پہلے جنتی بتا دیا, انشاءاللہ انہیں موت بھی ایمان پر آئے گی, یہ مرنے کے بعد بھی جنت ہی کہلائے گی. بے شک. سبحان. توجہ ہے؟ میرے امام کا جملہ ہے, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ, جلدی بولیے, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھو ان 10 میں بھی 6 کم رہ گئے, 4 اور اونچے ہو گئے. ان 10 میں 6 کم رہ گئے, 4 اور اونچے ہو گئے. ان کو کہتے ہیں 4 یار. کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو. 4 ہوٹل سے بھی یار. ان میں ایک ہے علی. پیسے تو ہیں. کون ہے؟ پیسے ختم ہو رہے. جلدی بولیے. حضرت علی. دوسرے عثمان ہے نہیں ہے. بے شک. ایک ہے عمر اور پہلے نمبر پہ ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ. جلدی بولیے. میری بات پہلے سمجھ میں آ رہی ہے؟ دماغ میں آ رہی ہے؟ عقل میں اتر رہی ہے؟ تو اب سمجھو حضرت ابو بکر صدیق جیسی عظیم المرتبت ہستی نے اس بات کی بشارت دی کہ جو بندہ نبی کے میلاد پر 1 درہم یا روپیہ خرچ کر دے گا, اللہ قیامت میں ایسے بندے کو ابو بکر کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمائے. بے شک. سبحان اللہ. نیکی پر ناز نہ کرو, نیکیوں پر ناز نہ کرو. نہ کرو. کتنے ہی بڑے دیکھو تب بھی ناز نہ کرو. نہ کرو. نیکیاں دھری رہ جاتی ہیں, بے شک. رکھی رہ جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا آدمی کو. انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا پارسا ہوں, بڑا
متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میری دنیا میں بڑی اہمیت اور بڑی عزت ہے، یہ سب یہی رکھا رہ جاتا ہے۔ ایمان کے دائرے میں سوچو، نیکیوں کی بات ہے، چودھویں کا چاند ہے، ستارے چمک رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اما عائشہ کی گود میں پاک سر کو رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تاروں کو دیکھ کر کے عائشہ بولی، میرے آقا بتائیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں جتنی آسمان میں تارے ہیں؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، یہ آسمان کے سارے تارے حضرت عمر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، توجہ ہے؟ بے شک بے شک، ایک نیکی کے برابر نہیں ہے، یعنی یہ ستارے اور یہ سارے تارے کم ہیں، اور عمر کی ایک نیکی ان سے، عمر کی ایک نیکی ان سے زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے بہت کام کی نبی، بات چل رہی ہے۔ جب عمر کی نیکی اتنی ہے تو میرے باپ ابو بکر کی نیکی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ تو میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، آگے سن میں، ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ اب عمل میں لاؤ اس بات کو۔ ایسی شان رکھنے والا، ابو بکر کہلانے والا، وہ عظیم الشان مصطفیٰ کا ساتھی یہ جملہ بولتا ہے کہ اگر تم نبی کی میلاد پر پیسہ خرچ کر دو گے تو اللہ پاک نے جیسے مجھے رسول کے ساتھ میں رہنے کا موقع دیا ہے تو میں ابو بکر صحابی رسول کے ساتھ رہنے کا موقع عطا کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، اب دل سے بتاؤ، وہ اچھا ہے جو گھر میں پڑا ہوا سو رہا ہے، یا وہ اچھے ہیں جو یہ میلاد سن کے مسکرا رہے ہیں؟ بے شک، دل سے بولو، جو مسکرا رہے ہیں، جو میلاد میں بیٹھے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ وہ اچھا ہے جو چندہ دینے پہ منہ کو سڑا رہا ہے، یا وہ اچھا ہے جو فوراً ہاتھ جیب میں ڈال کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بھی تیرے نبی کی میلاد سننے یا سنانے کے قابل ہو گیا، اس مجلس میں جانے کے قابل ہو گیا۔ دنیا کچھ بھی کہے تو میں دنیا کی بات کو نہیں سننا ہے، دنیا کی بات کو نہیں سننا ہے۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور کوئی کسی سے راضی نہیں ہوتا ہے، تو میں دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے، تو میں جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے اس رسول کو راضی کرنا ہے، بے شک بے شک، کسی کو راضی نہیں کرنا، بلکہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی اس پیغمبر اعظم کو راضی کرنا ہے۔ بریلی کے امام نے کہا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نعمتیں آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ اب آپ کا ذہن بنا یا نہیں بنا؟ جلدی بتائیے۔ بے شک، بن گیا؟ اب آپ توجہ کرو، یہ جو میلاد رسول کا جشن ہے کون سا ہے؟ 1500 سالہ۔ کون سا ہے؟ 1500 سال، 1500 سالہ۔ آپ نے بتایا، آپ نے بتایا، سب نے بتایا کتنا ہے؟ 1500 سالہ۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہر جگہ نبی کا چرچا ہو رہا، نبی کے نام پہ خرچہ ہو رہا، خوب لوگ موٹی رقمیں قربان کر رہے ہیں، بے شک، کر رہے ہیں نہیں؟ بے شک، جلدی بولو، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کنجوس کو مت دیکھو جو جمعے کے دن بھی 5 روپے کا سکہ ڈالتا ہے، اسے مت دیکھو، پوری جیبیں چھچوڑ کے، چاروں جیبیں ٹٹول کے 5 روپے ڈھونڈتا ہے۔ 10 کا نہ چلا جا اللہ کے گھر میں، اگر چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بخشش ہو جا، مجھے دے دے 5 روپے، ایسا کبھی کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ صاف بیکار سی بات ہے۔ مسلمان دین کے نام پر نوٹنکی کر رہا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا، میرا باپ بڑا۔ اور یاد رکھو، ساری کائنات میں اگر کسی کو اللہ نے بڑا بنایا تو سارے باپ ایک طرف اور مدینے کے رسول پاک ایک طرف۔ بے شک سبحان اللہ، سب سے بڑے باپ کا نام آدم ہے، بے شک، ان سے بڑا کوئی باپ ہے؟ نہیں، جلدی بولو، ان سے بڑا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن آدم نے بھی میرے مصطفیٰ کو بڑا بتایا، اور کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، یہ صدا ان کی یاد میں گل بشر کی ہے۔
ان سے پوچھا ارے تم تو سب کے باپ ہو، کہا زبان بند کر لو، اس دنیا میں اگر سب سے بڑا ہونا کسی کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آؤ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو۔ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ، جلدی بولو، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مصطفیٰ کی شان وہ ہے جب پوری دنیا اندھیرے میں تھی، کوئی چراغ، کوئی روشنی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نعمت، کوئی طاقت پوری دنیا کو منور نہیں کر پا رہی تھی، اللہ نے مصطفیٰ کے مبارک چہرے کو کیا بھیجا؟ ساری دنیا کو ایک آن میں اللہ نے اپنی رحمت سے روشنی عطا فرمائی۔ اب میں آپ کی تجربے سے چلوں گا، آپ کو عقل سے لے کر کے چلوں گا تاکہ آپ کو ملا سمجھ میں آ جائے۔ اور یاد رکھیے 15-20 منٹ میں تقریر ختم نہیں کروں گا، چاہے آپ کو کتنی نیند آ رہی ہے، چاہے بابو ماسٹر صاحب کو آپ کو ڈبل چائے پلانی پڑے، سن لو بات، مگر اتنی دیر سے توجہ ہو۔ یہ لائٹ گورنمنٹ کی ہے، جلدی بولو، یہ لائٹ کس کی ہے؟ دل سے بولو، کس کی لائٹ ہے یہ؟ گورنمنٹ کی۔ اس کو بنایا کس نے؟ گورنمنٹ۔ اس کو پیدا کون کر دیا؟ گورنمنٹ۔ کوئلے سے، پانی سے، نمک سے، ہر چیز سے کون پیدا کر دیا؟ گورنمنٹ۔ دل سے بولو، سمجھ کے بولو، عقل سے بولو۔ اگر ملا سننا ہے عظیم نگر والوں تو سمجھو بات کو۔ خطیب ہمارے چھوٹے بھائی مولانا توفیق صاحب ہیں، مگر مجھ جیسے نکمنے کے بھی یہ نسخے سنو، دل میں ڈالنا بات، عمل میں آئے گی بات آپ کے۔ یہ گورنمنٹ نے بنائی ہے لائٹ، دل سے بولو، کوئلے سے بنتی ہے، پانی سے بنتی ہے، نمک سے بنتی ہے، اس چیز سے لائٹ بنتی ہے۔ اگر اس کو تمہارے بجلی گھر والا اپنا ایک ڈاؤن ڈال دے تو یہ بتاؤ کتنی دیر میں پورے علاقے سے روشنی چلی جائے گی؟ اگر وہ وہاں بٹن بند کر دے تو کتنی دیر میں چلی جائے گی؟ جلدی بولو، سیکنڈ میں پتا پتا چھپک گئی۔ اور اگر وہ لائٹ کو بھیجنا چاہے اور وہ ایسے گھما دے یا بٹن دبا دے تو پوری دنیا میں کتنی دیر میں آ جائے گی؟ کتنی دیر میں؟ آپ لوگ بولو، پڑھے لکھے ہو تو بتا رہا ہوں۔ یہ لائٹ بنائی ہے انسان نے، یہ لائٹ بنائی ہے عقل نے، یہ لائٹ بنائی ہے تجربے کار نے، اس کو دیا تاروں نے جو چل تو رہی ہے مگر دکھ، جلدی بولو، ہر جگہ لکھا ہے ڈینجر، تار ننگے، ہاتھ مت لگانا، توجہ ہو، ان کے اندر کرنٹ ہے، یہ بجلی گھر سے سپلائی دے رہی ہے۔ وہاں کے کینڈیڈیٹ نے جس کی نوکری لگی ہے، آپریٹر نے جب اسے آن کیا تو پورا علاقہ ایک لمحے میں روشن ہو گیا، اور اگر اس نے وہاں بٹن دبا دیا تو پورا علاقہ ایک لمحے میں اندھیرے میں ہو گیا۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں، اللہ کے عقل مند بندوں سنو، جب تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی لائٹ 1 منٹ میں اندھیرا اجالا دے دیتی ہے تو مصطفیٰ اللہ کے نور ہے، اللہ کے جب دنیا میں آئے تو دیکھنے سننے کی ضرورت نہیں پڑی، ادھر جلوہ فرمایا، ادھر سارے عالم کو روشن فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مذہب اسلام، نعرے تکبیر۔ جب بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ جب دنیا کے نور کا یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے نہ اپنے آپ کو حوا کا بتایا، نہ آمنہ کا بتایا، نہ حاجرہ کا بتایا، نہ آسیہ کا بتایا، نہ زمین کا بتایا، نہ آسمان کا بتایا، بلکہ اپنے آپ کے بارے میں بتایا، انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں۔ تم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھ لو، دیدار خدا بھی ہو جائے گا، دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج کا
ہے بے وقوف آدمی ہلکے میں لے. توجہ ہو. جو گورنمنٹ کی لینڈ ایک عام آدمی نے بنائی اور انسان کی تخلیق کی یہ اسپیڈ غلط بات دونوں بیٹھو کوئی اندازہ لگا لے. غلط ہوا تیرے ساتھ ٹھیک. بعد میں فیصلہ کریں گے تیرا یہ کیا موبائل اللہ تمہیں سچ رکھے. کیا ہے؟ موبائل اس کے ذریعے سے بات ہوتی ہے. بے شک ہوتی ہے نہیں. بے شک اسے بھی بندے نے بنایا, بے شک کسی نہ کسی نے بنایا. اگر ہم یہاں سے نمبر سعودی میں لگائیں گے تو چلا جائے گا نہیں؟ چلا جاؤ اگر لگائیں گے چلا جائے گا. پوری دنیا میں کہیں لگائیں گے چلا جائے گا. چلا جائے گا. اگر ہم جو ہے انسٹاگرام اپلوڈ کر کے بھیجیں گے چلا جائے گا. چلا جائے گا. فیس بک چلا جائے گا. واٹس ایپ چلا جائے گا. ارے تو پھر عقل میں کیوں نہیں آتی؟ جب دنیا نے علم بنایا, طاقت بنائی, انسان کی کاریگری کا یہ عالم کہ عظیم نگر میں بیٹھ کے اگر کوئی موبائل سے پوری دنیا میں اپنی تصویر بھیجنا چاہے یا پوری دنیا میں اپنی ویڈیو یا انسٹاگرام بھیجنا چاہے یا اپنی کال بھیجنا چاہے تو ایک لمحے میں بھیج دے. جب تمہاری تخلیق کا یہ عالم ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس لیے امام اہل سنت نے کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں پاس مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. میں نہ لگا مائک. بے شک بے شک ارے بھیا انسان کچھ بھی سمجھ لے, بے شک. لیکن بتاؤ عقل بنائی ہے نہیں, ایمان بنا ہے نہیں. بے شک توجہ بالکل پیار سے سنو, ایمانداری سے سنو, ایمانداری سے. ٹھیک ہے چلیے. ہندوستان کی حکومت نے ایک سروس چالو کی جس سروس کا نمبر ہے 100 نمبر. کیا نام ہے؟ 100 نمبر. اس کا کیا کام ہے؟ لوگوں اگر کہیں بھی کوئی بھی مشکل آ جائے تو آپ 100 نمبر پر رابطہ کریں. بے شک. آپ کی مشکل جلدی بولیے, ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں نہ بولے, دل سے بولے صاحب. جو پڑھے لکھے وہ بھی سمجھ جائیں گے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. 100 نمبر آپ نے کسی بھی نمبر سے لگایا تو لگے رہے, بہت چلاک ہے. چاہے وہ موبائل چھوٹا والا ہو, چاہے بڑا والا ہو, چاہے اینڈرائیڈ ہو, چاہے آئی فون ہو. جس میں ڈیٹا ہے وہ ہو, جس میں نہ ہے وہ ہو, سارے لوگوں کی اسکرین ملے گی نہیں. اور یہ 100 نمبر کا نمبر کام کرے گا یا نہیں؟ بالکل اور کرے پھر گا. آپ کی آواز وہاں پہنچے گی یا نہیں؟ طریقہ سنیں صاحب, اگر آپ 100 نمبر لگائیں گے تو وہ عظیم نگر کے تھانے میں نہیں پہنچے گا, وہ سیدھا لکھنؤ پہنچے گا. کہاں پہنچے گا جلدی؟ لکھنؤ. پہلے کہاں؟ لکھنؤ. لکھنؤ کے بعد کپتان صاحب کے یہاں, اس کے بعد آپ کے عظیم نگر تھانے میں. اور یہ کام فوراً ہو گیا. فوراً ہو گیا. جلدی بولو, فوراً ہو گیا. ہو گیا. تو جب دنیا کی بنائی ہوئی ترتیب علم ہنر پوری دنیا کو 100 نمبر سے جوڑ کے ایک لینڈ مارک میں لگا دے تو ہم نے کہا مولا تو خدا ہے. کبھی مشرق میں ہے, کبھی مغرب میں ہے, کبھی شمال میں ہے, کبھی جنوب میں ہے, کبھی آسمانوں میں ہے, کبھی عرش اعظم پہ ہے. تو ہر جگہ موجود ہے مگر دکھائی کہیں نہیں دیتا. تجھے پانا ہو تو کہاں پائے, اگر ملنا ہو تو کہاں جائے, اگر پکارنا ہو تو کس سے ملے, اگر تیرے پاس آنا ہو تو ذریعہ کسے بنائے. تو امام اہل سنت نے کہا میں خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. تو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اگر خدا کو چاہنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کے پاس جانا. بے شک سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے, بہت بڑے. جلدی بولو. بے شک اب تو آ رہی ہے. بے شک.
कल तो आवाज भी बैठा हुई थी, अब तो बोल रही है। بے तो شک तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। سبحان اللہ. ये भाग गई, ارے भागी नहीं। ہاں بھائی تو ابھی سے हाय हाय, जब तेरा 100 नंबर हर जगह से काम कर सकता है بے شک तो मेरे रसूल का नंबर हर जगह काम नहीं करता। بے شک بے شک जल्दी बोलो, اے رسول जल्दी बोलो। मगर एक बात, दुनिया की टेक्निक जब तक काम करती है जब तक आप जिंदा हैं। بے شک जब मर गए तो सारी टेक्निकें जो मोर कह करके सॉरी बोल करके अपनी बात खत्म कर देती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। بے شک मगर ये मदीने वाली पावर, ये मदीने की गवर्नमेंट, ये मदीने का ताजदार, ये मदीने का सरबराह, ये मदीने का आला, ये सबसे बड़ी पावर रखने वाला पैगंबर ये कहता है मरने के बाद किसी का होने इलाज वाला नहीं अभी तो। होता, मगर मुस्तफा को अल्लाह ने ये पावर दी है कि अगर वो चाहे तो मुर्दे को जिंदा भी कर दे, वो चाहे तो मरने से पहले जन्नत का दीदार भी कर दे। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, मुर्दे को जिंदा कर देंगे नहीं? ارے بھائی हाँ ना बोलो। ہاں अरे उनकी तो बहुत बड़ी बात है, وہ سے پاک کو لے उनकी لو तो बहुत बड़ी बात है। उनके बेटों के बेटे हैं सरकार गौसे पाक, एक ठोकर मार के मुर्दा जिंदा कर दिए, بے شک एक ठोकर मार के। वहाँ सरकार झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वहाँ अयूब साहब गलत तो नहीं बोल रहे हो, वहाँ तौफीक साहब की गलती तो नहीं हो रही। आप बताएं, वहाँ सुनता हूँ क्या नाम मानस, तो बताए गलती तो नहीं हो रही। तवज्जे, मोहब्बत से बताएं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। सारी दुनिया का इल्म सिर्फ जब तक काम कर रहा है जब तक बदन में जान है, और जान के बाद ختم सारा इल्म खत्म। मगर पावर मुस्तफा को अल्लाह ने ये दी कि वो मुर्दे से भी काम ले लेते। بے شک किससे लेते? مردے سے और मुर्दे से काम कैसे लेते? जब ये मरता है तो अल्लाह कब्र में फरिश्ते भेजता, بے شک वो कहता बताओ क्या हाल है भाई, कहाँ से कैसे रह गए, नमाजें कितनी पढ़ी, शराबें कितनी पी, लोगों की मदद कितनी की, सट्टा जुआ कितना खेला, क्या करके आए भाई? ये सुना था मौलवियों से तुम भी आ गए, फरमाया हम तो तैयार थे, बस तुम्हारा इंतजार था। بے شک بے हम شک तो कह रहे थे कि आओ मिलो सजना, बात होगी, आओ करिए आओ। अब जब ये पहुंचे तो कह रहे हाँ तुम कैसे आ गए? अब वो कहते हम तो आ गए, तुम्हारा नंबर तो लग गया, अब अगर तुम्हारा कोई मददगार हो तो बुलाओ, तुम्हारे लिए कोई तैयार हो तो बुलाओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो بلاؤ बुलाओ, और तुम्हें किसी से प्यार हो तो بلا لو बुलाओ। अब अजीम नगर वालों सच बोलो, कोई जा रहा है? ارے जल्दी बोलो, खाना बोलो, कोई जा रहा है? ये बात ही रोक रहे हो। मिलाद को सुनना, मिलाद को नबी की मिलाद क्या है ये सुनो। यहाँ एक बात, इस बात पर रोक के आगे नहीं होता। एक साहब को कोड़ हो गया भाई, क्या हो गया? کوڑ जल्दी बोलो, کوڑ क्या हो गया? کوڑ ये कौन सी बीमारी है? ये ऐसी बीमारी है कि तकलीफ कम होती है, जिल्लत ज्यादा होती بے شک کہہ رہے है। ہیں तकलीफ हाँ, तकलीफ तो इतनी भी नहीं होती जितनी जोड़ों के दर्द वाले होती है, मगर जिल्लत زیادہ ہوتی ज्यादा होती है। जब ये बीमार हो गए, सुनते रहना दिल से बात। सुबह को लोग कहते हैं क्या कहा मौलाना ने, कहा तकरीर तो अच्छी की मगर पता कुछ नहीं। ये बात याद रखो, आपने क्या बता रही। इनको जब कोल्ड हो गया तो डॉक्टरों ने कहा भाई एहतियात जरूरी है, इनके करीब जाओगे तो कोल्ड तुम्हें भी हो जाएगा, बस दवा देते रहो मगर एहतियात में रहो। इस बीमारी का अंदाजा ऐसे लगा लो कि 20 और 21 में कोरोना आ गया था तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं था, कोई बात करने तैयार नहीं था। न जाने कितने मुसलमान बगैर गुस्ल के किट पाके ऐसी कब्र में दबा दिए, नहलाने का मौका तक नसीब نہیں ہوا और भैया जिन्होंने नहलाना भी चाहा तो गवर्नमेंट ने इतना पाउडर डाल दिया कि किसी को करीब आने न दिया, ताकि 2-4 मिनट में ये निपट जा, गल जा, सड़ जा। बड़ी मुश्किल से लोगों को मुर्दे देखने को मिले, वरना हाथ भी लगाने नहीं मिले। तुम तो सबक सीखो, उत्तर प्रदेश की नदियों के करीब सैकड़ों लाखों
मुर्गे ऐसी टहलते हुए मिले जिन्हें जो जानवर तक भी खाना पसंद नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के तो कुत्ते भी समझ गए थे कि ना कोरोना हो गया है को, इनकी तरफ मत देखो। मैं गलत नहीं कहता हूँ, कहोगे तो वीडियो दिखा देता। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको अकल में आ जाए। मालूम पड़ा जब इन्हें हो गया कोड़, तो सबसे पहले बीवी ने दांता तोड़ा। हाँ, बोले अरे ये तो मरी रहे, मैं भी मर जाऊँ है। बच्चों से कहा बच्चों तुम्हारे अब्बा खिदमत करते रहिए, तुम्हें जन्नत मिलेगी, खुद पीछे को हट रही। जब तक वो जवान था तो उसके पास रही, जब पैसे थे तो मजा लेती रही, जब शाम थी तो अपनी पावर दिखाती रही, और जब वो बेकार हो गया तो किनारा कर लिया। आए हाय, बात समझ में आ गई। जब पावर है तभी सब कुछ है, और जब पावर नहीं है तो कोई किसी का हमदर्द नजर आता नहीं है। और सारी खिदमतें करके भी ये जुमला तुमने मेरे साथ किया क्या, कोई नतीजा नहीं निकलता। आदमी का ये जुमला बोलता देख लिया तुम्हें भी, बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे, हुआ तुमसे भी कुछ नहीं, चाहे उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तवज्जो हो रही है सरदार मौलाना, दिमाग से ना निकले। हमारे लिए काम की बात है, मस्जिद में कहोगे नमाजी बढ़ जाए, मगर नमाज तो उसे नमाज पढ़ने मत कही, नमाज खत्म हो जाएगी। अगर नमाज को कह दी कि हम तेरा मौलाना एक ही काम, सबको नमाज पे बुलाता रहता, तो इन गांव वाले जाहिलों से पूछो इमाम का काम क्या। जब तुम नमाज पढ़ने की जाओगे वो तुम्हें बुलागा नहीं, तो मस्जिद में जमात होगी कैसे, अल्लाह का एक फरीजा अंजाम कैसे पाया, इसका अंदाजा नहीं। अब जब बीवी ने साथ छोड़ दिया तो बेटों ने खुद खिदमत करी, तो उनकी बहुओं ने उन्हें रोक लिया। जब बुढ़िया ही मरना तैयार नहीं है तो तू मुझे रान बनाने के लिए क्यों तैयार है। तेरा बाप मरेगा तो मैं भी तो मर जाऊंगी। अरे तू मर गया तो मेरे पास क्या बचेगा, तू मेरे साथ रह रहा 2 साल से, तेरी अम्मा रह रही है 50 साल से, तो जब वही तेरे बाप को हाथ में लगा रही है तो तू क्यों लगा रहा। उसकी भी समझ में आ गई है, और समझदार दूल्हा की समझ में जल्दी आ जाती है, और आ ही जाना चाहिए। और क्या जाल जूतियों में बंटवा का, इससे झुक के चला काम कुछ होने वाला तो है। ये मैं समझना मेरी बड़ी अच्छी चल रही है, समझौता एक्सप्रेस चला रहा हो तो फैमिली चल रही। बोलो गलत तो नहीं कर रहा, दिल से बोलो। और जो इन सब की लुगाई है वो किसी की बेटी तो है, उस बाप को भी तो कभी समझना चाहिए कि नसीहत कर दे। अरे देख क्यों इतना जलील बना रहे, अदब से सीखो, अदब सीखो, अदब दीन सिखाओ अपने बच्चों को। मगर हो क्या रहा, हमारी आंखों पर दौलत का चश्मा लगा है, लालच की हमारे यहाँ बीमारियां पैदा हुई हैं, हम हासिद और मुनाफिक हुए, तब जाकर के हमें कुछ नहीं चाहिए, न तालीम, न तहजीब, न नेकी, न पारसाई, न अखलाक, न इखलास, बल्कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं, चाहे कितने ही बेकार परिवार मिल जाए। अक्सर लोग ऐसे कर रहे हैं, जल्दी बोलो, तभी मार खा रहे हैं, तभी परेशानियां उठा रहे हैं। अल्लाह तुम्हें मुझे अकल की तौफीक दे, इस जुमले को याद रखना। बेटों ने भी हाथ लगाना छोड़ दिया, बेटियां शादीशुदा थी, उनके दूल्हाओं ने उन्हें भेजा ही नहीं, बोले तुम मर गई तो हमें दूसरी कहां से मिलेगी। कुल मिला के बाप अकेला कोड़ में पड़ा रहा। तकरीर नहीं, तालीम है, अमल में लाना, दिल में उतारना, यकीन करना, इंशाअल्लाह ईमान मिलेगा। आखिरकार जब इसने सोचा कि बीवी भी काम से, बच्चे भी हाथ उठा गए, अब हम अकेले रह गए, चलने फिरने की सलाहियत ताकत खत्म हो गई, एक कमरे में बंद कर दिया, पेशाना पेशाब, सारी बीमारियां, सारी गंदगियां उसी कमरे में होती रही, कभी पेशाब करें कभी लैट्रिन करें, ऐसी गंदगी। मगर